بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ اخوت ہے، رحمۃ اللہ العالمین کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ اخوت کہتے کسے ہیں؟ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ اور برادری۔ تو یہ اخوت کا لفظ جو ہے اخ سے نکلا ہے، اخ کا مطلب ہے بھائی۔ تو یہاں اخوت سے مراد ہے اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت اسلامی۔ اور اسے مراد یہ ہے کہ ساری ملت اسلامیہ کے جو افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ سارے بھائی ہیں آپس میں۔ تو یہ جو ہم برادریوں کے نام پر، گروہوں کے نام پر، نسلوں اور علاقوں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے، اس کی تنقید کرتا ہے اور ان پر تنقید کرتا ہے اور سے روکتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، ہر فرد جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، وہ اسلامی برادری کا ایک فرد ہے۔ گویا کہ سب مسلمان برابر ہیں، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں، یہ راجا ہے، یہ چودھری ہے، یہ ملک ہے، یہ سید ہے، اینی ہو جو بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلامی اخوت کی بنیاد کیا؟ اب سے یہ ظاہر ہے کہ وہ کسی بھائی چارے کی یا کسی پارٹی کی یا کسی ملت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پارٹی کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، ملت، قوم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اسلام اپنی بنیادیں فراہم کرتا ہے، باقی لوگوں نے اپنی بنیادیں فراہم کی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا چونکہ یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، کلاس میں ہوا تو پھر کبھی بات کریں گے۔ تو اسلام تین بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ کی بنیاد، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول مرسوم کی رسالت، اللہ کی وحدانیت اور ابدیت کی گواہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بنیاد ہے پہلی۔ پھر کیا ہے؟ وحدت نسل انسان، تمام انسانوں کا انسان ہونا ہی اس بات کی بنیاد ہے کہ سارے انسان ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رہ جاتی ہے تیسری چیز، وہ ہے تقویٰ، کہ تقویٰ پرہیزگاری کے لحاظ سے کسی کا معیار، وجہ افتخاری تقویٰ ہو سکتا ہے، اونچ نیچ ہو سکتے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسلام نے قرآن کے اندر بہت اسلامی بھائی چارے پر زور دیا۔ یہ ایک ہی جملہ کافی ہے ساری چیزوں کی نفی کے لیے، انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس کوئی برادری، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی نسل، کوئی زبان، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی۔ بڑی طویل لمبی چوڑی حدیثیں ہیں اس کے اندر، تو یہاں نیچے آ رہی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، المومن المومن، مومن مومن کا بھائی۔ تو یہاں یہ دیکھیں کیا کون عباد اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جو سارے، تو سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ عیدۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، صاحب یعنی ایسا بہر اسلام کی ایک برادری ہے، ایک امہ ہے، ایک ملت ہے، ایک قوم ہے۔ یہ الگ جو قوم ہے، یہ نسلیں بنائی ہم نے، یہ صرف شناخت کے لیے تھی کہ یہ بشارت فلاں فیملی کا، یہ بشارت فلاں فیملی کا، یہ عبد الرحمن فلاں فیملی کا، یہ فلاں فیملی کا، صرف جس شناخت ہو سکے۔ ہم نے اس کو افتخار کی وجہ بنا دیا، اپنا پرائڈ بنا دیا کہ میں راجہ صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ کوئی کچھ نہیں ہے، وہ جس شناخت کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا تقسیم در تقسیم ہے کہ ذرا ہمارے تصورات بدل گئے۔ تو اب اسلامی بھائی چارے کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈز کیا ہے؟ تو اس کے تقاضے بھی ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے۔ ایک مسلمان ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سلام علیکم کہے تو جواب دے، جب دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرے، حتیٰ کہ جب چھینک مارے تو یرحمک اللہ کہے، بیمار ہو تو اس سے عیادت کرے، فوت ہو اس کے جنازے میں جائے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے پھر اہل کفر و شرک کے ساتھ قرآن حکم کی نقل بھی تعلق پیدا نہ کرے، یعنی کافروں سے دوستی نہ ہو، محبت نہ ہو، صرف مسلمانوں سے دوستی محبت ہو۔ آج ہمیں کہ ہم ایک دوسرے سے تو نفر کرتے ہیں لیکن کافروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، انگریز فلاں کا یہ کرتے ہیں اور برطانیہ میں یہ اور فرانس میں یہ، ٹھیک ہے کوئی اچھی بات ہے تو الگ چیز ہے، لیکن ان کی محبت دل میں پیدا ہو جائے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہے کہ اپنی اسلامی برادری کو مت بندہ چھوڑے، اسلامی برادری کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسری برادری کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح بے شمار یہ تقاضے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں گے، 10 تقاضے ہیں، ان کو پڑھ لیجئے گا۔ اسوہ حسنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ کے اندر بھائی چارہ قائم کیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں بس اشارہ کر دوں، اب مکہ والے جو ہیں ان کا اوریجن ہی اور تھا اور مدینہ والوں کا اوریجن اور تھا۔ مکہ والوں کا جو اوریجن ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟
عراق کے، عراق سے وہ فلسطین، پھر مصر، پھر مصر سے پھر فلسطین، پھر حجاز آئے، مکہ شریف آئے اور یہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا۔ یہ نسل ہی اور ہے۔ جو یمن میں اوس و خزرج کے تھے وہ یمن سے آئے تھے، ان کا اوریجن ہی اور ہے، لیکن جب یہ اکٹھے ہو گئے مدینہ میں اور ایک کلمے نے اور ایک ایمان نے ان کو جوڑ دیا، تو پھر وہاں دیکھیں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ یہ انصاری ہے اور یہ مہاجر ہے، ہم اس سے رشتہ نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں دیتے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں وہاں پہ، رشتے ناتے سب کچھ ہوا اور ایک مضبوط اسلامی برادری بنی، ایسی زبردست قوت بنی، ٹھیک ہے، اتفاق و اتحاد کی بدولت، کہ پھر اس کے سامنے بڑی بڑی جناب روم و ایران جیسی جو سلطنتیں ہیں وہ جناب پارا پارا ہو گئیں اور ایک بہت بڑی اسلامی ریاست قائم ہے اور اس نے بہت ترقی کی ہے۔ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان نے کچھ نہیں کیا، تو اتنی ترقی ہوئی، اتنی ترقی ہر لحاظ سے۔ صرف ایک مثال دے دوں کہ معاشی لحاظ سے اتنی ترقی ہوئی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، زکوٰۃ لیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 80 سال بعد، 90 سال بعد یہ منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف 90 سال بعد اتنی ریپڈلی ترقی ہوئی ہے، اتنی سپیڈ سے ترقی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب کریم ہمیں ان لعنتوں سے بچائے جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔